دو باتیں بڑی باریک ہیں, وہ سمپل جو میں نے جا کے نوٹ کی ادھر. جی ایک تو سعد رفیق صاحب کو جو ڈھنگ الیکشن لڑنے کا آتا ہے وہ پورے پاکستان میں کسی کو نہیں آتا. نمبر دو, یہ باتیں جو فرما رہے تھے وہ پرانی ہو گئی اب باڈی لینگویج والی, کہ یہ چیز کانسٹیٹوئنسی میں آئی ہے, یہ نہیں آئی ہے, یہ ہمارا حلقہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, وہ تو اب باتیں پانی سر سے گزر چکا. ٹھیک ہے. تیسرا, میں 22 منٹس ان کے ساتھ چلا, بازار میں پروگرام کیا اور 22 منٹس ہی سردار کھوسا صاحب کے ساتھ پبلک میں اتر کے دیکھا. ٹھیک ہے. اور ان کا طریقہ واردات جو سعد رفیق صاحب کا تھا اور کھوسا صاحب کا زمین آسمان کا فرق, اور اس ایکسپیرینس کا ایج جو ہے وہ سعد رفیق کو پھر جائے گا. اور ایک بات اور, پورے پاکستان میں جتنا مرضی سرپرائز ووٹر نکل آئے, سعد رفیق کے حلقے میں سرپرائز ووٹر کا اس نے ہوم ورک اتنا اچھا کیا ہوا ہے کہ اتنا ایفیکٹ نہیں ہوگا جتنا باقی حلقوں میں نون ڈسٹرب ہوگی. مثلا یاسمین راشد کے حلقے میں 3% کا صرف فرق ہے, اور سیمپل ہمارا جو تھا ملک صاحب, سیمپل جو تھا وہ 500 بندے کا سیمپل 32 منٹس میں آن ایئر کیا. اچھا, 500 بندہ ایک شو میں جو ہم نے کیا, وہ 500 بندے سے جب پوچھا تو 3% کا فرق تھا, اور 3% کا فرق وہ سروے میں آتا ہی نہیں. اور ینگ پارٹیسپینٹس کتنے تھے, کوئی آئیڈیا کتنی پرسنٹیج؟ اس میں ینگ نون کے ساتھ بھی ہیں, وہ 50-50 تھا. لاہور میں انہوں نے ویسے بھی بڑا کام کیا. سلمان بھائی ایگری کریں گے شاید اس بات سے, جو خواتین کا زیادہ ٹرینڈ ہے وہ پرو پی ٹی آئی زیادہ ہے. اس میں آپ 85 بلکہ 80% زیادہ جو ہم نے انٹریکٹ کیا. اب تو لوگ جو بھی ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بیگم صاحبہ نے بتا دیا ہے کہ ووٹ تسی پھر ان کو ڈال کے آنا ہے. میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں, اگر این اے 122 کا رزلٹ میں ٹرن آؤٹ میٹر کیا, بڑے کی بات کر رہا ہوں, اور اگر استعمال کر رہا ہوں تو پھر خواجہ سعد رفیق صاحب کے لیے مشکل ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں. اگر آپ اس لیے دیکھیں, خواجہ سعد رفیق الیکشن لڑنے کے ماسٹر ضرور ہیں, لیکن ایک یاد رکھیے گا, الیکشن جو ہے نا پرسپشن بھی بڑا میٹر کرتا ہے. پرسپشن کیا کہتا ہے؟ پرسپشن اس وقت جو یوتھ کا ہے کم از کم, اس میں میجورٹی وہ پرو پی ٹی آئی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سب ٹرانسلیٹ ہو جائیں گے, جیسے ابھی انہوں نے کہا نا کہ لوگ سوشل میڈیا سے نکلیں اور جا کے ووٹ ڈالیں, ووٹ ڈالنے جاتے ہیں نہیں جانے جاتے ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن خواجہ سعد رفیق ایک بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں. پی ٹی آئی کے پاس تو دیکھیے جو کینڈیڈیٹ کی آپشن تھی نا وہ کیا تھی, میرے پاس بتائیے, جو اویلیبل ریسورسز تھے ان کے پاس, تو ان کے جو پارٹی کے جو اصل کینڈیڈیٹ تھے ان کی بعض کانسٹیٹوئنسی میں ان کو سپیس نہیں ملی. ایک چھوٹا یہ بھی ایک ایشو ہے. ایک لائن کی انسرشن, آج سے 3-3.5 مہینے پہلے جب الیکشن کی ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کب کرنا ہے یہ وہ, تو ندیم افضل چند ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ لاہور میں سارے نون ہار جائے گی, سعد رفیق نہیں ہارے گا. کہتے تھے ابھی 2 مہینے ابھی بھی ایسے ہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, ایک پوائنٹ مجھے بیک کر دیں. دیکھیے لاسٹ ٹائم بھی 2018 میں بھی عمران خان جیتے 590 ووٹوں سے جیتے. اچھا, وہ بھی انہوں نے خواجہ سعد رفیق عدالت چلے گئے اور ضمنی انتخاب ہوا اسی دوسرے یا تیسرے مہینے جیت گئے. دوسرا یہ ہے کہ لطیف کھوسا کا سب سے بڑا چیلنج لطیف کھوسا کا, ہی از نیو اور ہی از لٹل ایروگینٹ ہے اس وقت. اچھا میں آپ کو بتاؤں, وہ ڈسکنیکٹ ہے پبلک. ہم دیکھیں خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جس کے حوالے سے اگر تمام سیاسی جماعتیں تو گئی ہیں وہاں پہ اور انہوں نے مختلف جلوس بھی کیے ہیں, لیکن اگر گڑھ سمجھا جا رہا ہے ابھی تک تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا سمجھا جا رہا ہے. اور وہاں سے ہمارے بیورو چیف جہانگیر شہزاد صاحب بھی موجود ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جہانگیر شہزاد صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو. کیا کہیں گے آپ جو صورتحال اس وقت خیبر پختونخوا کی, ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرک میں جو واقعہ ہوا سوشل میڈیا پہ وہ اس کے کلپس وغیرہ وائرل ہوئے ہیں, پھر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مقامی رہنما ہیں وہ جہاں سے جاتے ہیں تو عوام کا جو ایک سمندر ہے وہ امڑ آتا ہے. تو وہاں پہ کیا سچویشن ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ٹف ٹائم دیگر جماعتوں کو دے گی یا دیگر جماعتیں بھی آپ کو اسی طرح ایکٹیو نظر آتی ہیں؟ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ایسا ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو سچویشن بتا دوں خیبر پختونخوا کی. خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے 45 جو ہیں حلقے ہیں, اس میں ایک جو باجوڑ NA 8 میں جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کی ہلاکت ہو گئی جس کی وجہ سے پوسٹپون ہو گیا. ابھی 44 حلقوں میں الیکشن لڑے جا رہے ہیں. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ہم دیکھیں تو 38 جو ہیں انہوں نے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ کھڑے کیے ہیں. مسلم لیگ نون نے 39 ہے, پی ٹی آئی پی جو ہے پارلیمنٹیرین جو ہے پرویز خٹک کی اس نے 17, اور پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہم ان کو کہہ سکتے ہیں وہ ان کے 45 لیکن تمام حلقوں سے انہوں نے کھڑے کیے ہیں. جے یو آئی 43 ہے, جماعت اسلامی 44,
اور ANP نے 30 حلقوں میں جو ہے امیدوار کھڑے کیے ہیں. اور یہاں پر جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ماحول جو ہے وہ بڑے جلسے نہیں ہو رہے. بلاول بھٹو آئے تھے اور نواز شریف, انہوں نے تو بڑے جلسے کیے ہیں, لیکن یہاں پر ویسے وہ گہما گہمی جس طرح گزشتہ الیکشن 2018 میں ہوئی تھی, جگہ جگہ انتخاب ریلیاں نکل رہی ہیں, دفاتر کھولے جا رہے ہیں, انتخابی دفاتر, لیکن ایسی گہما گہمی مجھے آج تک نظر نہیں آئی. جو کہ جس طرح اگر میں چارسدے کی بات کروں تو چارسدہ میں چونکہ وہ ANP ہے, وہ وہاں پر ایک علیحدہ حلقہ ہے, وہاں پہ تو گہما گہمی ہے. ہزارہ میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا میں مجھے وہ گہما گہمی نظر نہیں آئی جو ہمیں 2018 میں نظر آ رہی تھی. بیرسٹر گوہر کا کیا بنے گا بھائی؟ بتا دیں. ہم سیٹ پوچھ لیتے ہیں, بیرسٹر گوہر کا کیا بنے گا بھائی؟ 10 بیرسٹر گوہر کا تھوڑا سا وہ مشکل نظر آ رہا ہے. بیرسٹر گوہر کا مقابلہ سابق اسپیکر ہیں بخت جہاں, ان کے ساتھ مقابلہ ہے, لیکن ان کے ساتھ مقابلہ ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر وہ وہی بات ہے کہ. اور پرویز خٹک صاحب کا کیا بنے گا بھائی؟ پرویز خٹک کو ٹف مقابلہ ہے. پرویز خٹک کا جو مقابلہ ہے اختیار ولی, جس کو پچھلے دنوں یعنی جو پہلے الیکشن ہوا تھا ضمنی, اس میں جو ہے پرویز خٹک کو جو ہے, اور ان کے بھائی بھی تو ہیں JUIF سے, لیکن وہ جیتیں گے. ایسا ہے کہ پرویز خٹک جو ہے وہ ایک نام ہے, شخصیت ہے, اس نے اپنے حلقے میں جو خاص کر ہم نوشہرہ کہہ لیں, انہوں نے اپنے حلقے میں کام کیے ہیں, لوگوں کو بھرتی کرایا, ترقیاتی کام کیے ہیں, تو وہ جو ہے اپنی سیٹ اور کچھ سیٹیں جو ہیں NA کی اور کچھ PK کی جیت جائیں گے. جہانگیر بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا چیئرمین ہار جائے گا؟ تحریک انصاف کا میں نے تو نہیں کہا کہ ہار جائے گا, میں نے تو کہا کہ تحریک انصاف جو ہے پی کو جو کہہ رہا ہوں پرویز خٹک جو ہے یہاں سے جیت جائیں گے. گوہر والی سیٹ پہ, گوہر صاحب والی سیٹ پہ گوہر صاحب کا نہیں, پرویز خٹک کی بات ہو رہی تھی. گوہر کی بات جو ہے وہاں پر بھی PTI کا جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے. جہانگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو سوات پہ بڑا زیادہ فوکس ہے, وہاں پہ بھی کافی سیٹس ہیں, تو وہاں پہ آپ کو کون سی جماعت اس وقت ایکٹیو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم ANP کو بھی دیکھ رہے ہیں, نون لیگ امیر مقام بھی ایکٹیو ہے, لیکن تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہیں. بالکل, وہاں پر محمود خان جو ہے جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ کام کیا ہے, اور امیر مقام بھی انہوں نے کام کیا, تو وہ اس کی جیتنے کے زیادہ چانسز ہیں. جہانگیر صاحب یہ بتائیے جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ یہ فضل الرحمان جو ہے وہ تو آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, اور ان کا پھر اپنے پرانے حریف جو ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے. روایتی حریف ہیں علی امین گنڈا پور اور فضل کریم کنڈی جو سابق اسپیکر ہیں, لیکن یہ مقابلہ ٹف نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کی جو میٹنگز ہو رہی ہیں, ان کے جو جلسے ہو رہے ہیں, تو نہیں ہوگی 18 والی بھائی اس حلقے میں؟ کچھ لگتا ہے ایسا ہے, ہوگی دوبارہ. ان کا بیٹا بھی مشکل میں ہے, جہانگیر شہزاد, بیٹا بھی مشکل میں ہے. بیٹے ان کے دو حلقوں سے بیٹے. جہانگیر بھائی سے صرف پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے مانسہرہ سے میاں نواز شریف بھی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, بالکل, ان کی کیا پوزیشن ہے؟ جہانگیر اگر ہمارے ساتھ ہیں تو جواب دے دیں. وہ سیکیور ہے, میں بتا دیتا ہوں دان صاحب, 2018 میں بھی 2 سیٹیں فاٹا سے ہزارہ سے نکلی تھی, ایک عباسی صاحب کی تھی, مرتضی عباسی کی تھی, اور ایک یہاں سے ساجد خان کیپٹن صفدر کے بھائی ہیں, تو یہ ان کی سیکیور سیٹ ہے. اور ویسے بھی مانسہرہ میں ایک بڑا جلسہ ہوا ہے, جو پرویز خٹک کی بات کر رہے ہیں, پرویز خٹک بھی بہت عوامی آدمی ہے. پرویز خٹک صاحب کے بارے میں نہیں, پرویز خٹک جو ہے وہ تو اینٹی بانی جو PTI اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اپنا کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. کے بارے میں ان کے ساتھ تو کافی سکینڈل جو ہے وہ وابستہ ہے, بڑے الیکٹیبل ہیں, لیکن پرویز خٹک صاحب کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو PTI پارلیمنٹرین بنائی ہے, اپنا خاندان جو ہے ان کا ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ان کے بھائی بھی نہیں ہیں, اور ان کی بہنیں بھی نہیں ہیں, ان کی بھابیاں بھی نہیں ہیں, بھتیجے بھی نہیں ہیں. ماضی میں بھی وہ ان کے خلاف تھے, جب یہ PTI میں تھے تو وہ نون لیگ کو جوائن کر لیا تھا انہوں نے, ان کے بھائی نے وہ ذرا رپڑ چھپڑ پیپلز پارٹی تھی, انہوں نے ایک دفعہ جوائن کی تھی, وہ آپس میں نون لیگ جوائن کی تھی. بیٹوں کا جھگڑا ہے زیادہ کہ بیٹے ان کے بھتیجے وغیرہ کو MPA کے ٹکٹ نہیں دی. ابھی جو ہیں پرویز خٹک صاحب نے PTI P کے جو ٹکٹ پہ ان کے اور بھی رشتہ دار 5 ہے ٹوٹل ان کے, پرویز خٹک صاحب کے 2 ان کے بیٹے لڑ رہے ہیں, ایک ان کا سن ان لا بھی لڑ رہا ہے. سن ان لا پچھلی دفعہ بھی MNA تھا, آپ کو پتا ہے, ان کی بھابھی نفیسہ خٹک ہیں, اور وہ بھی ریسٹورانٹ ایک بہت مشہور بھی اسلام آباد میں, تو اس طرح سے, اور وہ تھوڑا سا اور تھوڑی سائڈ لائن آج کل ہوئی ہیں. تو پرویز خٹک صاحب وہاں نہ صرف یہ کر رہے ہیں بلکہ انفلوئنشل تو ہیں ہی, ادروائز بھی وہ اپنے جلسوں میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں, نیکسٹ وزیر اعلیٰ ہوں. وہ جیت کے مرکز میں کس کو سپورٹ کریں گے؟ وہ ڈیفینیٹلی